السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ کل بخاری کے اندر کتاب الایمان کا 20واں باب پڑھ رہے تھے، اور اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک اثر اور ایک حدیث نقل کی ہے اس کی بھی وضاحت ہو گئی، اور ترجمۃ الباب کا مقصد کیا تھا اس کی بھی وضاحت ہوئی۔ آج پھر 20واں باب پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ باب کفران العشیر و کفری دون کفر۔ باب کفران العشیر و کفری دون کفر فیہ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال به قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی اہم حدیث ہے اور بہت ہی اہم باب ہے۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، ویسے وہی مقصد ہے جو باطل رجحانات ہیں، جو باطل عقائد اور نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی تردید مقصود ہے۔ انہیں کی تردید دوسرے پہلو سے یا دوسرے انداز سے کرتے ہیں۔ ابھی کل اس سے پہلے 2 باب پڑھا، اس میں دوسرے حیثیت سے انہوں نے ان کی تردید کی ہے۔ آج جو ہے یہ ترجمۃ الباب ہے، اس میں دوسرے حیثیت سے وہ تردید کر رہے ہیں، اور اس کیا ہے پہلو اس کی وضاحت ہوگی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث نقل کی ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑے مفسرین میں بڑے مفسر ہیں اور بڑے محدث بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں جو ہم تک پہنچانے کی انہیں حاصل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے سے لگا کر 2 مرتبہ ان کو دعا دی ہے، اللہم علمہ الکتاب اللہم فقہہ فی الدین۔ اس طرح کے بخاری کے اندر کتاب العلم میں یہ باب خود آئے گا، اللہم فقہہ فی الدین۔ یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، اور اس میں حدیث نقل کی ہے۔ اس سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا کر 2 مرتبہ دعا کی ہے، اور 2 مرتبہ اس کی وجہ الگ الگ ہے۔ ایک مرتبہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ ہیں، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی خالہ تھی، ام الفضل ان کی والدہ ہیں۔ یہ ام الفضل بہت ہی ایک خدا درس خاتون ہیں، صحابیہ ہیں، مشہور صحابیہ ہیں۔ یہ ان کے صاحبزادے ہیں، اور ان کے یہ حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اس لیے حضرت میمونہ یہ خالہ تھی۔ وہ خالہ کے یہاں باری رہتی تھی، تو عام طور پہ جایا کرتے تھے یہ عبداللہ ابن عباس، اور ان کے والد محترم ان کو بھیجتے تھے کہ جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا معمول معلوم کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو رات میں ظاہر معلوم کرنے آئے ہیں تو سوئے گے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے، قضائے حاجت کے لیے جاتے آپ تو لوٹے میں پانی بھر کر رکھ دیا، برتن میں پانی بھر کر۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی کس نے رکھا ہے؟ حضرت میمونہ سے پوچھا، اس بچے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا دی کہ ان کے اندر بڑوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے۔ اور ایک دوسرا موقع ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے آپ اٹھے، تہجد پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عبداللہ ابن عباس بھی کھڑے ہو گئے، تو آپ نے داہنی طرف اپنے کھڑا کیا ان کو، تو یہ اپنے سیٹ میں کھڑا کر رہے ہیں، آپ کو پیچھے ہٹ جا رہے ہیں، بار بار ایسی کر رہے ہیں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ بھئی عبداللہ تمہارا معاملہ بھی عجیب و غریب ہے، تم پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے شرم آتی تھی کہ میں آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوں، آپ اس مقام اور مرتبے کے انسان، اور میں ایک معمولی سا کمسن بچہ اور کمسن جو ہے ابھی شندے لوگ تک پہنچنے والا، میں آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں، آپ کے ساتھ ساتھ سیر میں کھڑا ہو جاؤں، اس لیے مجھے شرم آتی ہے۔ تو یہاں ادب معلوم ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگا کر دعا دی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ رئیس المفسرین کی تفسیر رائے، ان کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے، سب سے پہلے نمبر پہ رکھا جاتا ہے ان کی رائے۔ تو بڑے مفسر ہیں، بڑے محدث ہیں، بہت سی حدیثیں جو ہے نبی علیہ السلام کی انہوں نے پہنچائی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے بھی جب بھی کوئی موقع آیا ہے تو ان کو بہت ہی اہم اور دین کی باتیں اور گر کی باتیں آپ نے ان کو سمجھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے بچپن ہی سے ان کو پڑھا اور بنایا، ان کی تربیت کی ہے۔ آپ کے چچا داد بھائی بھی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی انداز سے ان کی تربیت کی۔ تو یہ راوی ہیں اس حدیث کی، اور بڑی اہم حدیث ہے، انشاءاللہ اس کی تشریح ہوگی۔ تو پہلے ترجمہ کرتے ہیں کہ باب اس کا کہ شوہر کی ناشکری کرنا ایک طرح کا کفر ہے۔ باب اس کا کہ شوہر کی ناشکری کرنا ایک طرح کا کفر ہے، اور ایک کفر دوسرے کفر سے کم تر ہوتا ہے، کفری دون کفری، اور ایک کفر دوسرے کفر سے کم ہوتا ہے۔ اس باب میں ابو سعید خدری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، حضرت ابو سعید خدری کی بھی روایت موجود ہے، اور پھر یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بھی نقل کی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بھی اس میں روایت ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ کیا ہے؟ حدثنا عبداللہ ابن مسلمة عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط۔ یہ کہا ہم سے بیان کیا عبداللہ ابن مسلمہ نے، انہوں نے امام مالک سے، امام دار الہجرہ سے، انہوں نے زید ابن اسلم سے، انہوں نے عطاء ابن یسار سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی، تو کیا دیکھتا ہوں، یعنی خامد دکھایا گیا، جہنم دکھائی گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں زیادہ تر عورتیں ہیں، اس لیے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ کیوں زیادہ تر عورتیں ہیں؟ اذا اکثر اہلها النساء یکفرن، اس لیے کہ وہ کفر کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ قیل یکفرن باللہ، کہ اللہ کے ساتھ جو کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یکفرن العشیر، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں، وہ یکفرن الاحسان۔ اگر تم کسی عورت یعنی بیوی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے ہو، تو احسنت الی احداہن الدہر، زندگی بھر احسان کرتے ہو، پھر کسی دن کچھ کمی دیکھ لے تو فوراً کہے گی میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ یہ عورتوں کی فطرت ہے، یہ بیان کی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسانیت کے مزاج شناس سے نفس شناس تھے اور انسانیت کی نفسیات سے بخوبی واقف تھے، مرد عورت کی نفسیات سے بخوبی واقف تھے۔ معلم ثانی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور معلم جو ہے انسانوں کی نفسیات سے واقف ہوتا ہے۔ تو آپ سے زیادہ انسانی نفسیات سے، مرد اور عورتوں کی نفسیات سے کون زیادہ واقف ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ اپنے تجربے کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا، اور وجہ فرمایا، دوسرے موقع پر بھی فرمایا آپ نے، ابھی اس کی تشریح کرتے ہوئے میں بتاؤں گا۔ مسلم میں وہ روایت ہے اور بخاری میں اس کے علاوہ بھی روایت ہے۔ تو پہلے ترجمہ تو ہم نے سن لیا، مقصد کیا ہے امام بخاری کا؟
کہ مقصد یہاں پر خوارج کی اور معتزلہ کی اور اسی طرح مرجیہ کی اور غالی کے جو مرجیہ ہیں یا کرامیہ ہیں ان سب کی تردید کرنا ہے، بتانا ہے کہ جیسے اسلام ایمان ہے اس کے درجے ہوتے ہیں، اسلام کے درجے ہیں، تو اسی طرح جو اس کے ضد ہے کفر کیا ہے، وہ اسلام کی ضد ہے، ایمان کی ضد ہے، تو اس کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ جس طرح ایمان کے اور اسلام کے درجے ہوتے ہیں کفر کے بھی درجے ہوتے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بھائی ایمان کیا ہے، مرتب ہے۔ ایمان نام ہے کس کا، قول اور عمل کا اور اقرار باللسان کا، صرف تصدیق کا نام نہیں ہے، یا قول ایمان صرف زبان سے بول دینے کا نام نہیں ہے، یا کچھ کلمات کو زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ کفر بھی بھائی کیا ہے، کفر کے کفر یعنی ایک ہوتا ہے کفر جو ملت سے نکال دے، انسان کو دین اسلام سے دائرے سے نکال دے، اور ایک کفر دوسرے کو کم ہوتا ہے، درجے میں کم ہوتا ہے، بھی میں اس کی بتاؤں گا۔ یعنی کفر کی دو قسمیں ہیں۔ کفر میں کفر لغت میں کفر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کفر کے معنی لغت میں کیا ہوتے ہیں؟ التغطیہ والستر، چھپا دینا، پردہ ڈال دینا۔ یہ زبان میں، عربی زبان میں کفر کے معنی ہوتے ہیں۔ کفرہ کے معنی ہوتے ہیں التغطیہ والستر، پردہ ڈال دینا۔ اور کفر کے شرائع کفر کے معنی کیا ہے؟ ایمان کی ضد، یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کا انکار کرنا، یا اللہ کی تکذیب کرنا۔ تو اس طرح یہ کفر کے لغوی اور شرعی معنی یہ ہیں۔ تو کفر کی دو قسمیں ہیں۔ کفر اکبر ہے جو انسان کو اس سے نکال دیتا ہے، ایمان کے دائرے سے نکال دیتا ہے۔ یعنی امام بخاری یہاں پر یہ بتانا ہی بیان کرنا چاہتے ہیں نا، بتایا میں نے کہ اس طرح اطاعت ایمان کا اطلاق جائز ہے، اسی طرح معاصی پر کفر کا بھی اطلاق ہے۔ لیکن کفر کے اطلاق کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی دین سے خارج ہو جائے، بلکہ اطلاق کفر دون کفرین کے معنی میں ہے، یعنی کفر کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کفر کے لغوی معنی یہ ہوتے ہیں۔ اصطلاحی کفر کی دو قسمیں ہیں۔ کفر اکبر جو انسان کو اسلام کے دائرے سے نکالتا ہے، اور اس کی 5 قسمیں ہیں۔ یہ کفر جو انسان کو ایمان کے دائرے سے نکال دے، اسلام کے دائرے سے نکال دے، اس کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلا کفر ہے کفر تکذیب، یعنی اقرار اور تصدیق کچھ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، جیسے قرآن میں ہے سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہے ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين۔ تو یہاں پر کفر کس معنی میں ہے؟ اليس في جهنم مثوى للكافرين، یہاں پر کفر کس معنی میں ہے؟ کفر تکذیب کے معنی میں۔ اور یہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتا ہے۔ اور دوسرا ہے کفر جحود، یعنی دل میں یقین ہو لیکن زبان سے یقین ہے لیکن زبان سے انکار کرے، جیسے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہاں کافرین کس معنی میں؟ من الجاحدین، انکار کر، کفر جحود کے معنی میں۔ ہند تھا اس کو، جانتا تھا کہ ارے سجدہ کرنے کو کہا جا رہا ہے، میرا خالق ہے اور مالک ہے، لیکن زبان سے انکار کر رہا ہے۔ اور تیسرا کفر جو ہے یہ بھی کفر جحود بھی انسان کو ایمان کے دائرے سے کیا کرتا ہے؟ یہ بھی ایمان کے دائرے سے، یہ بھی انسان کو ایمان کے دائرے سے نکال کر کے کفر کے دائرے میں لاتا ہے۔ اور ایک تیسری قسم ہے کفر، وہ ہے کفر نفاق، یعنی اقرار ہو لیکن تصدیق نہ ہو، جیسے ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔
ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. تو یہاں پر کفر کس معنی میں ہے؟ کفر سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے 3 نمبر کی آیت ہے کہ ذالک کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، تو اس لیے وہ سمجھ نہیں پائے. اور ایک ہے چوتھا ہے کفر اعراض ہوتا ہے. یہ بھی انسان کو اسلام کے دائرے سے نکال کر کفر کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے، اور ایسا شخص مخلد فی النار ہوگا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ سب چاہے کفر تکذیب والا ہو، کفر جہود ہو، کفر نفاق ہو، اسی طرح کفر اعراض بھی. جیسے قرآن میں ہے والذین کفروا عما انذروا معرضون. یہ کفر کیا ہے؟ کفر اعراض ہے. یہ بھی انسان کو ایمان کے دائرے سے نکال کر، اسلام کے دائرے سے نکال کر کے کفر کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے، اور ایسا شخص مخلد فی النار ہے. اگر نہیں کیا اس نے اور پھر ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہوا، کلمہ پڑھ کے داخل ہوا تو مخلد فی النار. اور پانچواں جو ہے کفر شک ہے، تو کیا ہے؟ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. 2 باغوں والا قصہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اکفرت بالذی خلقک من تراب. تو کون ہے؟ کون سی شک کے بارے میں؟ وہ بھی انسان کو ایمان کے دائرے سے کیا کرتا ہے؟ نکال دیتا ہے. اور ایک اب کفر کی 2 قسمیں تھیں، ایک کفر اکبر ہے اور ایک کفر اصغر ہے. وہ کفر عمل، یعنی جو کفر اس کے معنی میں نہیں ہوتا، شرک کے معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معنی میں ہوتا ہے، ناشکری کے معنی میں ہوتا ہے، ناقدری کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی کفر عمل اقرار اور تصدیق ہو لیکن عمل نہ ہو. اقرار بھی ہے اور تصدیق بھی ہو لیکن عمل نہ ہو. جیسے ابھی یہ ابھی حدیث میں بتایا جائے گا کہ مثلاً قرآن حدیث میں، اس کے علاوہ یہ حدیث تو نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. تم میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفتان ہما بہم کفر النیاحۃ علی المیت والطعن علی النسب. یہ 2 صفتیں ہیں جو انسان کو کفر تک لے جانا. تو کفر سے کون سا کفر مراد ہے؟ وہ کفر نہیں، کفر اکبر نہیں مراد ہے جو انسان کو ملت ہو سکتا ہے. کفر وہ اکبر بھی مراد ہو سکتا ہے جب وہ اس کو جائز سمجھ کر کرے گا، تو حلال سمجھ کر کرے گا تو کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے. لیکن کفر اصغر کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، کفر عمل بھی مراد ہو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، قتال کو کفر کہا ہے، لیکن یہ کفر جو ہے ملت سے نکالنے والا نہیں ہے. اس لیے تو قرآن کہتا ہے سورہ حجرات میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. کہ مومنین کی 2 گروہ اگر آپس میں لڑیں اور جھگڑیں تو ان میں کیا کرو؟ اصلاح. تو ان کو وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے من المؤمنین کہا ہے کہ اگر وہ لڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کرو. تو معلوم ہے کہ یہ چیز نکالنے والی چیز نہیں ہے. تو یہ کفر، دوسری کفر کی قسم جو ہے تو کیا ہے؟ کفر اصغر ہے، یعنی کفر عمل، اقرار اور تصدیق ہو لیکن عمل نہ ہو. یہ ایسا شخص مخلد فی النار نہیں ہوگا، توبہ اور استغفار کر لے گا اللہ تعالیٰ. تو اس سے گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کی تردید کرنا چاہتے ہیں. جیسے خوارج کہتے ہیں کہ کوئی بھی معصیت کر لی تو کیا ہو گیا؟ معصیت کے ارتکاب کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور پھر اگر اسی طرح سے ہو گیا تو مخلد فی النار ہوگا. ان کی بات یہ صحیح نہیں ہے. اور جو اس سے استدلال انہوں نے کیا ہے کہ حدیث سے لا یدنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، والی حدیث سے استدلال کیا ہے. ان کا استدلال بھی وہاں پر صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو وہ بتا رہے ہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں، یہ معلم کیا ہے کہ مومن کی شایان شان یہ کام نہیں ہے. مومن دنیا میں اس لیے تھوڑی آیا کہ لوگوں کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ان کو تو لوگوں کی عزت کا محافظ ہے. لوگوں کی عزتوں پر
وہ کیا کرتا ہے کہ حفاظت کرتا ہے. اس کا کام تو لوگوں کی عزت کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنا. تو یہ مطلب نہیں ہے وہاں پر، اور بھی اس کی موقع آئے گا تو اس کو تشریح کریں گے، بتائیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وان زنا وان سرق. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا ان زنا وان سرق یا رسول اللہ، قال رغم انف ابی ذر. اس لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو یہ بھی کہتے تھے رغم انف ابی ذر. ابو ذر غفاری کے نہ چاہتے ہوئے بھی کیا ہے وہ شخص جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اس لیے انہوں نے سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا بڑی سختی کے ساتھ رغم انف ابی ذر، ابو ذر غفاری کے نہ چاہتے ہوئے. تو ابو ذر یہ حدیث موجود ہے ہمارے سامنے صحیح. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. معلوم کیا ہوا کہ معصیت یہ شرک ہے اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ ایک ایسی معصیت ہے جس کو معاف نہیں کرے گا. لیکن اس کے علاوہ جو معصیتیں ہیں کیا مطلب اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اس کے علاوہ جو معصیتیں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا. اس لیے خوارج کا یہ کہنا کہ اور اس سے آدمی کوئی معصیت کا ارتکاب کرنے سے، کفر عمل کرنے سے انسان جو ہے وہ انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور مخلد فی النار ہوگا اگر اس توبہ استغفار نہیں کہ توبہ نہیں کی. یا معتزلہ کا کہنا ہے کہ منزلۃ بین المنزلتین ہوتا ہے. اور جن کا مرجئہ کا وغیرہ کہنا کہ اس پہ معصیت کے ارتکاب سے ایمان کا کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، ان کی بات بھی صحیح نہیں ہے، ان کی بات بھی صحیح نہیں ہے. بات درمیان کی ہے. ایمان متاثر ہوتا ہے اس سے. جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو ایک دل پہ اس کے داغ و دھبا لگ جاتا ہے، اور توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس داغ و دھبے کو کیا کرتا ہے؟ دھل دیتا ہے. وہ داغ و دھبے دھل جاتا ہے، اور پھر دوبارہ کرتا ہے، دوبارہ لگتا ہے داغ و دھبا، پھر توبہ کر لیتا ہے، کیا دیتا ہے. لیکن اگر توبہ نہ کرے اور بار بار ایسے ہی کرتا رہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ تو داغ و دھبا جو ہے وہ مزید لگتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ. تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھیں آپ یہ ترجمہ باب قائم کیا ہے. تو اس بات کی کتاب الایمان سے کیا مناسبت ہے؟ تو اس کا جواب یہاں یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ تضاد کی نسبت ہے. لیکن ظاہر کہ جب کفر کے درجات ہیں تو اس کے جو ضد ہے وہ ضد چیز ہے ایمان، اس کے بھی درجات ہوں گے. یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں. میں نے بتایا ابھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی، حدیث ہے وہ عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا آپ نے؟ کہ مجھے یہ دکھایا گیا، خواب میں دکھایا گیا. کیا دکھایا گیا بھائی؟ کہ جہنم دکھائی گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں زیادہ تر عورتیں ہیں کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں. پوچھا گیا کیا کفر اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ کہا نہیں، اللہ کا نہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری یہ فرمایا. اور ایک دوسری جگہ پر بھی مسلم کے اندر روایت ہے یا معاشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار. وہاں پر بھی آپ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، میں نے تم کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا ہے. تو ایک عقل مند خاتون تھی، آگے بڑھی، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ ہم آپ. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ناقصات عقل اور دین کو عقل والوں پر یعنی مردوں پر زیادہ غالب، تم سے زیادہ غالب آنے والا نہیں. یعنی عورت اپنی ضد کی بنیاد پر اپنے شوہر پر غالب آتی ہے. اگر وہ ضد کر لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو وہ کرتی ہے، اور شوہر اس کے سامنے مغلوب ہو جاتا ہے. اور آپ نے وہ بھی فرمایا تھا تکفرن العشیر، اس میں وہ بھی ہے، اس سے پہلے ہے کہ مارعیتکن اکثر ہماری وہ اس یہ ناقصات عقل و ناقصات دین کا تذکرہ کرنے سے پہلے تکفرن العشیر کا تذکرہ بھی کیا کہ تم شوہروں کی نافرمانی. تو آپ نے یہاں پر بھی پوچھا گیا کہ بھائی کیوں کفر کرتی ہیں آپ؟ تو عورتیں کفر کرتی ہیں تو کیا اللہ کو کفر کرتی ہیں؟ نہیں. فرمایا کہ عورتوں اللہ کا کفر نہیں کرتی ہیں بلکہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں.
احسان کی ناشکری کرتی ہے، احسان فراموش ہوتی ہے کہ اگر تم زندگی بھر ان کے ساتھ احسان کرو اور اگر کسی دن کوئی بھی کمی ہو گئی، کہیں پر انہوں نے کمی دے دی، تو سارے یہ زندگی بھر کیے پر کیا کرتی ہے، وہ اس پہ پانی پھینک دیتی ہے۔ یہ عورتوں کی فطرت ہے، یہ فطرت نبی علیہ السلام نے بیان کی کہ وہ عورت کی فطرت ہے، ناشکری کر بیٹھتی ہے، ناشکری کرتی ہے اور پھر اس کو دوسروں سے بھی بیان کرتی ہے۔ یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے نبی علیہ السلام، پھر وہ دوسروں سے بھی بیان کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ حدیث میں ذرا کا واقعہ جو ہے وہ حدیث ہے کہ عورتیں المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سب عورتیں بندی ہوئی تھیں، وہ سب اپنے اپنے شوہروں کے اوپر کیا کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، سوائے ذرا تو انہوں نے اپنے شوہر کو بھائی ایک اچھی تعریف کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی عائشہ میں تمہارے لیے کیسا شوہر ہوں؟ تو ذرا کے شوہر کی طرح انہوں نے کہا آپ جو ہے اس کی طرح۔ تو عورت کی کیا ہے، فطرت ہے کہ وہ احسان فراموش ہوتی ہے، ناشکری کرتی ہے، ناقدری کرتی ہے اور احسان کو احسان نہیں مانتی ہے، یہ اس کی فطرت بتائی ہے نبی علیہ السلام۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر امام بخاری ظاہر امیر المومنین فی الحدیث ہیں، انہوں نے یہاں پر یعنی کفری کے مقام کے لیے یہاں پر جو انتخاب کیا ہے، سارے معاصی کو چھوڑ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شوہر کی نافرمانی کو یہاں کیوں ذکر کیا ہے، خاص طور سے اس کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے معاصی ان کا تذکرہ بھی کر سکتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن خاص طور سے اور سب معاصی کو چھوڑ کر کے شوہر کی نافرمانی ہی کو اور ناشکری کو جو ہے یہاں پر کیوں ذکر کیا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں شوہر کے حق کو اس طرح بیان کیا ہے، آپ جانتے ہیں ترمذی کی روایت ہے، کیا فرمایا آپ نے کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کسی کا سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حق کو جو بیوی کے اوپر ہے اللہ کے حق سجدے کے ساتھ مربوط کر دیا ہے، اللہ کے حق کے ساتھ مربوط کیا، جوڑا ہے۔ تو شوہر کا اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہوتے ہوئے اگر عورت شوہر کے حق میں کوتاہی کرے گی تو یہ اللہ کے حق میں کوتاہی کی دلیل ہوگی۔ اس لیے شوہر کی ناشکری پر کفر کا اطلاق کرتے ہیں، اس لیے شوہر کی ناقدری اور ناشکری کرنے پر کفر کا اطلاق کیا گیا، لیکن یہ ایسا کفر نہیں ہے کہ جو اسلام سے خارج کر دے اور اسلام کے دائرے سے اس کو نکالے۔ ایسے کفر کو کفر دون کفری سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی کفر حقیقی سے کم تر ہے۔ میں نے بتایا کہ کفر اکبر نہیں ہے یہ، بلکہ کفر اصغر ہے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مصلحت کی بنیاد پر اور اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو ہے کیا کیا ہے، اس کا تذکرہ کیا، اس عورتوں کی ناشکری کا، شوہروں کی ناشکری کرنے کا تذکرہ خاص طور سے کیا ہے۔ اور کیوں کیا ہے، اور اس کے کفر کا جو اطلاق ہوتا ہے تو کیوں کفر کا، جیسے اللہ کا کوئی حق مانے، اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی کرتا ہے تو اس پہ بھی کفر کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہاں چونکہ شوہر کا حق اللہ کے حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے اس کے لیے بھی کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو وہاں پر کفر جو ہے وہ اپنے وہی کفر اکبر کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ کفر اصغر کے بارے میں ہے، کفر عمل کے بارے میں ہے، اور اس کے لیے بہت سی حدیثیں ہیں۔ اور کفر جو ہے وہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کہتے بھی عرب والے کہتے ہیں لا کفرانک غفرانک لا کفرانک، یہ مطلب غفرانک لا کفرانک، یعنی آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ کی ناشکری نہیں۔ تو غفرانک لا کفرانک عرب کے لوگ کہتے ہیں، کفر بھی یہاں پر غفران کے مقابلے میں بولا گیا ہے تو وہ بھی شکر کے معنی، ناشکری کے معنی میں۔ اور اس طرح حدیث میں سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، وہاں بھی اس کے بارے میں
وہاں بھی اسی ناشکری کے بارے میں. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال یا کا مسلمان کو کوئی مسلمان بھائی کو کافر کہہ کر پکارے کہ وہ اس کے کلمہ کفر اس دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ جاتا ہے. یا عدو اللہ کہہ کر پکارے تو عدو اللہ کہہ کر پکارے گا تو اس نے گویا کہ کفر کیا. تو وہاں پر بھی کفر کس معنی میں؟ کفر حقیقی معنی میں نہیں ہوگا بلکہ اس مجازی معنی میں ناشکری کے معنی میں ہوگا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے پڑھی تھی کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ میرے بعد کافر نہ لوٹنا، کفر کی طرف نہ لوٹنا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو جیسے پہلے بات. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عورتوں کے لیے کفر کا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ اس لیے استعمال کیا ہے نبی علیہ السلام نے کہ اس لیے کہ عورت کا حق جو ہے یہ اللہ کے حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. حدیث میں ابھی نے پڑھی ہے جڑا ہوا ہے. تو اللہ اس میں شوہر کے حق میں اگر کوئی سستی پر دی جائے گی تو اس کے کفر سے تعبیر کیا جائے گا. تو اس لیے ابھی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا، عملی زندگی میں ہم اس سے فائدہ یہ اٹھا سکتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ شوہروں کی ناشکری اور ناقدری کرتی ہیں اور اسی وجہ سے زیادہ جہنم میں جائیں گی. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو صدقہ کرنا چاہیے کہ صدقہ تو تجھ سے غضب اللہ کے غضب کو بہت کرتا ہے، غضب کی آنکھ کو وہ بجھا دیتا ہے اور اس سے جو ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے. اور اس سے عورتوں کو چاہیے کہ جس کمزوری کی طرف نبی علیہ السلام نے ان کی نشاندہی کی ہے اس پہ اپنی اس کمزوری پر ان کو غالب آنے کی کوشش کرنی چاہیے اور قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے.